ہنی کیا کر رہی ہو؟ نوین کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ ہم یہاں۔ اس سے پہلے اسحاق نے بلند آواز میں کچھ بولتا، حنان نے مضبوطی سے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم آپی کو ہارٹ اٹیک دلانا چاہ رہے ہو؟ اس سے پہلے وہ میری جان لے لیں گی تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر۔ پلیز خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ میری خاطر۔ حنان اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر مزید آہستہ آواز میں بولی۔ آزاد حیرت سے حنان کو دیکھنے لگا۔ اس کی نوین کے ڈر سے روح فنا ہوئے جا رہی تھی۔ آپی میں بات لے رہی ہوں، حنان آزاد کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر تیز آواز میں نوین سے بولی۔ رات کو اس ٹائم سردی میں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ نوین بیڈ پر پھیلے ہوئے کپڑے ایک سائڈ پر کرتی ہوئی بیٹھی۔ جی آپی، دماغ نہیں میری قسمت خراب ہو گئی ہے۔ حنان کو سمجھ نہیں آیا وہ نوین کو رات میں نہانے کا کیا ریزن دے، اس لیے بیچارگی سے بولی، کیا فضول بک رہی ہو؟ نوین کو اس کا یوں بلا وجہ کا بولنا برا لگا۔ سوری آپی، میرا مطلب تھا نہیں۔ حنان جو اپنی بات کی نوین کو وضاحت دینے والی تھی، اچانک اسحاق کو شرارت سوجی اور اس نے حنان کا ٹاول کھینچا، جسے پروت کھلنے سے پہلے حنان سنبھال چکی تھی اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے ہلکی سی چپ اسحاق کے گال پر رسید کر چکی تھی۔ ہنی کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ نوین اب اس کے چیخنے پر پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ جی میں ٹھیک ہوں آپی، وہ کاکروچ آ گیا ہے نا اس لیے ڈر گئی تھی۔ حنان جلدی سے نوین کو مطمئن کرتے ہوئے بولی۔ میں کاکروچ؟ اسحاق نے حنان کو گھورتا ہوا انگلی سے اپنی طرف اشارہ کر کے آہستگی سے پوچھنے لگا، مگر حنان دوبارہ اپنے ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ چکی تھی۔ کیا کاکروچ آ گیا واش روم میں؟ نوین بیڈ پر بیٹھی ہوئی نہ سمجھنے والے انداز میں اس سے پوچھنے لگی۔ جی آپی، کاکروچ، وہ بھی اتنے بڑے سائز کا، عجیب بیہودہ سا، جو مجھے گھور کر دیکھ رہا ہے۔ حنان بے بسی سے اسحاق کی نگاہوں سے پریشان ہو کر اسے گھورتی ہوئی نوین کو بتانے لگی۔ اس کے اسٹائل پر اسحاق کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کیا فضول بک بک کر رہی ہو ہنی؟ فوراً باہر نکلو اور اپنی پیکنگ رات میں ہی کر لینا، سونے سے پہلے اپنے روم کا دروازہ اچھی طرح لاک کر کے سونا۔ میں بھی سونے جا رہی ہوں، نوین بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی۔ نوین کی بات سن کر اب اسحاق ساری شوخی غائب ہو چکی تھی۔ وہ کنفیوز ہوتا ہوا حنان کو دیکھنے لگا۔ حنان نے اس کے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اسحاق نے اس کی کمر سے اپنا بازو ہٹا کر اسے آزادی بخشی تو حنان اس سے دور ہو کر بیٹھی۔ کیا سین ہے یہ؟ اسحاق اب سنجیدگی سے حنان کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ تم شرافت سے پہلے مجھے میرے کپڑے لا کے دو اور عزت کے ساتھ مجھے پہننے دو گے تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ حنان نے ناراض نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اسحاق خاموشی سے اٹھ گیا۔ کیبنٹ سے اپنا موبائل نکال کر روم میں آیا۔ نوین کمرے سے جا چکی تھی۔ اسحاق نے بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھا کر حنان کو تھمائے۔ شرافت سے بیڈ روم میں آ کر اپنی شرٹ اتارتا ہوا وارڈ روب میں ٹاول تلاش کرنے لگا۔ وہ ٹاول سے اپنا سینہ اور بال خشک کرتے ہوئے تب کر رہا تھا تب حنان نائٹ ڈریس میں واش روم سے باہر نکلی۔ کس چیز کی پیکنگ کی بات کر رہی تھی نوین؟ حنان کپڑے پہننے کے باوجود اس کو دیکھ کر اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، مگر اسحاق کی سوئی جیسے نوین کی بات پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ جبھی وہ بالکل سیریس ہو کر حنان کے پاس آ کر اسے پوچھ رہا تھا، آپ ہی چاہتی ہیں کہ میں پنڈی چلی جاؤں چند ماہ کے لیے ہمارے ماموں کے پاس، تمہیں بغیر انفارم کیے؟ کل صبح 10 بجے میری فلائٹ ہے۔ حنان نیچی نظریں کرتی ہوئی اداسی سے اسحاق کو بتانے لگی۔ اسے نوین کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اسحاق سے بے وفائی نہیں کر پائی۔ حنان کی بات سن کر اسحاق کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا، جس کا اندازہ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگا سکتی تھی۔ تمہاری بہن بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ میں اس کو اپنے ڈیڈ کی نظروں میں ذلیل کر کے اس گھر سے نکالوں۔ اسحاق کو اب نوین پر سخت غصہ آیا تھا۔ اس نے پہلے حنان کو اس کے کمرے سے نکلوایا تھا اور اب وہ اسے اس کے گھر سے بھی دور بھیج رہی تھی۔ بس شروع ہو گئے تم آپی کے بارے میں فضول بولنا۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں بتایا میں نے تمہیں کہ تم میری آپی کو اپنے ڈیڈ کی نظروں میں گرا کر اس گھر سے نکال دو۔ غلط کیا میں نے تمہیں بتا کر، تمہیں تو کچھ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حنان اسحاق کے سامنے کھڑی ہو کر بولتے ہوئے مڑ کر وہاں سے جانے لگی۔ اسحاق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اسحاق کے سینے سے جا لگی۔ اگر تم مجھے سب نہیں بتاتے، خاموشی سے اس گھر سے دور چلی جاتی تو میں تمہیں جان سے مار ڈال دیتا۔ حنان بے یقینی سے اسحاق کی بات سن کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ کتنے آرام سے اس کے سامنے اسی کو جان سے مارنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ ہے تمہارے دل میں میرے لیے فیلنگز؟ تم نے اس دن بھی مجھے سب کے سامنے جان سے مارنے کی بات کی تھی اور آج بھی۔ حنان اسے غصے میں بولتے ہوئے دوبارہ اس کے پاس سے جانے لگی۔ اسحاق نے دوبارہ کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا۔ ایسے ہی فیلنگز رکھتا ہوں میں تمہارے لیے۔ جس نے بھی میرے اور تمہارے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کو تو میں بخشوں گا نہیں، لیکن اگر تم نے کبھی مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسحاق نے بیڈ کی طرف رخ کر کے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو حنان لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری۔
अजहद एक संजीदा निगाह उस पर डालकर उसके कमरे से निकल गया। हनी उठो जल्दी। हनैन ने बमुश्किल आंखें खोली। उसकी आंखें बुरी तरह जल रही थी। दर्द से बोझल होते वजूद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठ सकती। क्या हो गया तुम्हें, ठीक तो हो तुम? नवीन अब उसकी हालत देखती हुई फिक्रमंदी से पूछने लगी। शायद कल रात देर तक पानी में रहने की वजह से बुखार हो गया है। हनैन अपनी अंदरूनी कैफियत के मद्देनजर नवीन को मदम आवाज़ में बताने लगी। हनी तुम क्यों मुझे परेशान करती हो? किसने कहा इतनी सर्दी में रात के वक्त शावर लो? तुम्हें अंदाज़ा भी है 2 घंटे बाद तुम्हारी फ़्लाइट है, हमें घर से निकलना है। तुमने नया मसला पैदा कर दिया। नवीन उसकी हालत देखकर खुद भी परेशान होने के साथ उसे डांटती हुई कहने लगी। आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बुखार में सफ़र करने से कोई मर नहीं जाता। हनैन नवीन की बात पर मुँह बिगाड़ती हुई बोली। हनैन को ये सोचकर अफसोस हुआ। नवीन बस उसे किसी तरह यहाँ से निकालना चाहती थी। उसकी तबीयत का तो उसे एहसास ही नहीं था। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो सुबह ही सुबह? पिटोगी तुम मुझसे? तुम्हें क्या खुद से दूर भेजकर मैं खुश हूँ? सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कर रही हूँ ना, तुम्हें इस अजहार से बचाने के लिए। शाबाश, थोड़ी सी हिम्मत करो, जाकर फ्रेश हो जाओ। अजहार ऑफिस चला गया है, इस वक्त हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। नवीन उसे बेड पर सुस्त बैठा देखकर बोली। हनैन ने हैरानगी से उसे देखा। क्या इजहार ऑफिस चला गया है? हनैन ने बेयकीनी से नवीन को देखते हुए पूछा। उसे अंदर कहीं 100% यकीन था कि इजहार ये खबर सुनकर आज ऑफिस हरगिज़ नहीं जाएगा, बल्कि उसे रोक लेगा। वो रोज़ इसी टाइम पर ऑफिस जाता है। खैर ये बताओ, पैकिंग कर ली थी तुमने रात को? चलो ये कपड़े पकड़ो, जल्दी से चेंज करके आओ। नवीन ने उसके वार्डरोब से कपड़े निकाल कर दिए, जिन्हें पकड़कर वो बेतीली से कदम उठाती हुई आश्रम चली गई, जबकि नवीन उसका बैग और टिकट वार्डरोब से निकालने लगी। आप ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आंटी से मिल लेती हूँ, वो क्या सोचेंगी। मैं उनसे मिले बगैर ही चली गई। हनैन चेंज करके आई तो नवीन उसका बैग और सारा सामान कार में पहुँचा चुकी थी। तब हनैन उससे बोली, वो क्या सोचेंगी, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। वैसे भी वजीहा को मैंने कुछ ख़ास नहीं बताया। तुम्हें छोड़कर आऊँगी तभी कुछ बताऊँगी। अगर पहले से बता दिया तो तुम्हारी सास होने के नाते इस बात पर एतराज़ कर सकती हैं। चलो, मैं ड्राइवर को बोल चुकी हूँ कि वो हमें एयरपोर्ट पहुँचा दे। नवीन उसकी बात को अहमियत दे बगैर बाहर निकल गई, जबकि हनैन बेदिली से साथ के रूम के बंद दरवाजे पर एक नज़र डालती हुई खुद भी बाहर निकल गई। वो दोनों ही पिछली सीट पर बैठे ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी। नवीन बार बार उसे किसी न किसी बात की हिदायत कर रही थी। हनैन इस वक्त बिल्कुल खामोश थी। नवीन को अंदाज़ा था उसकी उदासी की वजह उसकी तबीयत ख़राबी के अलावा नवीन से दूरी हुई थी। वो बार बार हनैन को प्यार करके यकीन दिला रही थी कि वह जल्द उसे अपने पास बुला लेगी और मिलने भी आएगी। ये कार यहाँ क्यों मोड़ ली? हमें एयरपोर्ट जाने के लिए लेफ़्ट साइड पर जाना था। नवीन ड्राइवर को देखते हुए बोली तो हनैन ने भी चौंक कर कार की खिड़की से रास्ते को देखा। मैं अजहर सर का ऑर्डर था कार एयरपोर्ट जाने के बजाय उनके एड्रेस पर ले आऊँ, मतलब उनके फ्लैट पर। ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान नवीन को बताने लगा। उसकी बात सुनकर नवीन के पैरों तले ज़मीन निकल गई, जबकि हनैन की धड़कनों ने सही स्पीड पकड़ ली। आज़ाद का ऑर्डर? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहती हूँ शराफत से कार एयरपोर्ट के रोड पर डालो। नवीन इस वक्त परेशान होने में या हैरान होने में वक्त ज़ाया नहीं कर सकती थी कि आज़ाद को ये बात कैसे मालूम हुई, बल्कि वो ड्राइवर को सख्ती से झिड़कती हुई बोली, सॉरी मैम, मैं आज़ाद सर के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ड्राइवर ने मौदबाना लहजे में नवीन को कहा और कार की स्पीड तेज़ कर दी। मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ वो सुनो। तुम जानते नहीं हो किसकी बीवी से बात कर रहे हो तुम? नवीन अब की बार चीख कर बोली और इस सारी सूरत हाल से हनैन काफ़ी घबरा गई थी, मगर वो ड्राइवर भी कोई आज़ाद की तरह ही ढीर था, जो नवीन की दहाड़ सुनने के बावजूद खामोशी से ड्राइविंग किया जा रहा था। नवीन अपने मोबाइल से शाहनवाज़ को कॉल मिलाने लगे, मगर इस वक्त शाहनवाज़ कॉल नहीं उठा रहा था। कार अपार्टमेंट के गेट के अंदर दाखिल हुई तो हनैन वो जगह फ़ौरन पहचान गई। आज़ाद ने यहीं तो इसे निकाह किया था। ड्राइवर ने बेसमेंट में कार रोकी। सामने ही अपनी कार में आज़ाद बैठा था। वह कार में मौजूद हनैन और नवीन को देखकर ग्लासेस उतारता हुआ अपनी कार से बाहर निकला। ये क्या घटिया हरकत की है तुमने? तुम होते कौन हो ड्राइवर को बोलकर ज़बरदस्ती हमें यहाँ पर लाने वाले? नवीन आज़ाद को देखते हुए कार का दरवाज़ा खोलकर करी और गुस्से में आज़ाद के सामने खड़ी होकर बोलने लगी। घटिया हरकत मैंने नहीं, तुमने की है। तुम कौन होती है मेरी बीवी को मेरी बगैर इजाज़त यहाँ से दूर किसी दूसरी जगह पर भेजने वाली? अजहर नवीन के सामने उसी की तरह गुस्से मुझसे पूछने लगा। हनैन अभी भी खामोशी से कार में बैठी इन दोनों को देख रही थी। बीवी? ज़बरदस्ती निकाह किया है तुमने मेरी बहन से, नहीं रहना चाहती अब वो तुम्हारे साथ? नवीन गुस्से में चीखती हुई उसकी खुशफहमी दूर करने लगी। उसे ये भी ख्याल नहीं रहा वो कहाँ खड़ी और किस कदर ज़ोर ज़ोर से बोल रही है। मैंने तुम्हारी बहन से निकाह किया है, कोई मजाक नहीं किया। वो मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं, ये हम दोनों का मसला है, हम डिसाइड कर लेंगे।
تمہیں بیچ میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح تم اس وقت چیخ رہی ہو ایک پاگل عورت لگ رہی ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ یہاں پر موجود گارڈز تمہیں پاگل خانے چھوڑ آئیں گے۔ آزاد بنا لحاظ کیے نوین کو بولتا ہوا کار کا دروازہ کھول کر حنان کا بازو پکڑ کر اسے باہر نکالنے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اس کا ہاتھ، کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ نوین آزاد کی حرکت کو دیکھ کر مزید زور سے چیختی ہوئی بولی، اپنے فلیٹ میں لے کر جا رہا ہوں جہاں تمہاری بہن سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ اب ہنی مون بھی یہی مناؤں گا، اور تم اس کنڈیشن میں ذرا کم غصہ کیا کرو۔ بیبی کا کلر ڈارک نکلا تو مسئلہ ہوگا، ڈیڈ کو بلیک کلر پسند نہیں ہے۔ آزاد کی بات سن کر جہاں حنان سڑبڑائی وہیں نوین آگ بگولا ہو کر رہ گئی۔ آزاد اسے چھوڑو، اس کو 18 سال ہونے میں ابھی 3 ماہ باقی ہیں۔ نوین اس کی باقی کی بکواس اگنور کرتے ہوئے آزاد کے سامنے آ کر اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، بالغ ہے تمہاری بہن، کوئی ننھی بچی نہیں ہے، ساری انفارمیشن ہے اسے، اور جو کچھ نہیں معلوم آج میں اسے بتا دوں گا، اور آج یہ 18 سال کی بھی ہو جائے گی۔ اپنا راستہ ناپو اب اور سیدھی شرافت سے گھر جاؤ۔ آزاد بھی اسے ایک ایک لفظ باور کرواتا ہوا حنان کا ہاتھ پکڑ کر اسے لفٹ کی طرف لے جانے لگا۔ حنان خاموشی سے آزاد کی بدتمیزی جبکہ نوین کی ضد اور غصہ دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں اپنی بہن کو کہیں نہیں لے کر جانے دوں گی، نوین آزاد کے پیچھے آ کر اسے حنان کا بازو چھڑاتی ہوئی بولی۔ نوین کی حرکت دیکھ کر آزاد کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے ایک حنان کا بازو چھوڑ کر اچانک نوین کا بازو پکڑا۔ عزت راز نہیں آتی تمہیں؟ اب کی بار غصے میں آزاد بھی چیخا، آزاد آپ ہی کا ہاتھ چھوڑ دو پلیز۔ حنان جو کافی دیر سے خاموش تھی ایک دم التجائی انداز میں بولی۔ کار میں بیٹھا ڈرائیور بھی آزاد کو غصے میں دیکھ کر کار سے باہر نکل آیا مگر خاموش کھڑا تماشا دیکھنے لگا۔ منہ بند کرو اپنا، آزاد بڑی بڑی آنکھیں دکھا کر حنان کو گھورتا ہوا بولا اور نوین کا بازو پکڑ کر زور سے جھٹکتا ہوا سے بولا، اب اگر تم نے میرے معاملے میں اپنی ٹانگ اڑائی یا ہم دونوں کے بیچ آئی تو میں تمہارے منہ پر ایسڈ ڈال کر تمہارا چہرہ اتنا بھیانک کر دوں گا، میرا باپ تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا تم پر۔ اب یہاں سے اپنی شکل لے کر دفع ہو جاؤ۔ وہ نوین کا بازو سختی سے پکڑے اسے دھمکی دے رہا تھا۔ اس کا لہجہ انداز اتنا سخت اور سرد تھا کہ نوین کچھ بھی نہیں بولی بلکہ اس کو گھور کر دیکھتی رہی۔ اب وہ نوین کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا کار کے پاس تیار کار کا دروازہ کھول کر اندر بٹھایا۔ ہینڈ کیری نکالو کار سے، میڈم کو واپس گھر چھوڑ کر آؤ۔ گیٹ کیپر کو سختی سے تاکید کر دینا یہ دوبارہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر تم یا فضل گھر کے کسی بھی فرد کو یہاں لے کر آئے یا مجھے کسی بھی طرح ڈسٹرب کیا تو آج ہی فارغ کر دوں گا جاب سے۔ نوین کو کار میں بٹھانے کے بعد اب وہ ڈرائیور کو ہدایت دے رہا تھا۔ ڈرائیور مہذب انداز میں آزاد کی بات سن کر اسے یس سر کہتا ہوا نوین کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ تب آزاد حنان کا ہینڈ کیری لے کر اس کے پاس آیا۔ حنان اسے ناراض نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چلو، آزاد نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا اسے لفٹ کے ذریعے اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ کال کر رہی تھی تم؟ میں میٹنگ میں بزی تھا، بولو کوئی خاص بات تھی؟ نوین کو 5 منٹ ہوئے تھے ڈرائیور کے ساتھ گھر آئے ہوئے، تب شاہنواز کی کال آئی۔ آپ بزی رہے میٹنگ میں شاہنواز، ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی کہ آپ کے بیٹے نے میری بہن کو ایئرپورٹ لے جانے ہی نہیں دیا۔ میری 2 کوڑی کی عزت کر کے مجھے ڈرائیور کے ہاتھ گھر روانہ کر دیا، اور میری بہن روتی چیختی رہی اس کے آگے، مگر وہ اسے زبردستی اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ نوین کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ شاہنواز کو ہی سنانے لگی۔ نوین، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ حنان کو پنڈی بھیجنے والا فیصلہ تمہارا غلط ہے۔ آزاد کو جب بھی معلوم ہوتا وہ ایسے ہی ری ایکٹ کرتا، یہ میں تمہیں پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ نوین کی بات سن کر شاہنواز بولا، تو کیا کروں میں پھر؟ اپنی بہن کو سجا سنوار کر آپ کے بیٹے کے بیڈ روم میں بٹھا دوں تاکہ وہ دل کھول کر میری بہن کی زیادتی کرے؟ نوین مزید غصے میں بولی، فضول قسم کی الٹی بات مت کرو نوین، تمہاری بہن آزاد کی بیوی ہے، کوئی نام محرم نہیں ہے، تو پھر زیادتی کا کیا سوال؟ میرے خیال میں اب تمہیں اپنا دماغ ان دونوں کی طرف سے ہٹا لینا چاہیے اور اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے، ہمارے بچے کے اوپر۔ پورے 10 دن گھر میں خاموشی تھی، آزاد چپ بیٹھا تھا، لیکن آج اگر اس نے بدتمیزی کی ہے تو وجہ یہی ہے کہ تم نے حنان کو اس گھر سے دور بھیجنے کی کوشش کی۔ شاہنواز نوین کو اس کی غلطی بتانے لگا۔ واہ کیا بات ہے آپ کی شاہنواز، میری بہن بے شک آپ کے بیٹے کی بیوی ہے مگر وہ اس رشتے پر خوش نہیں ہے، اور اگر ہاتھ اس سے زور زبردستی کرے گا تو وہ زیادتی میں ہی شمار ہوگا۔ شاہنواز، خدا را اپنے بیٹے کی سائڈ لینا بند کرے، اگر میں آپ کو اس کی حرکتوں سے آگاہ نہیں کرتی تو صرف اور صرف آپ کا خیال کر کے یا پھر وجیہہ کا لحاظ کر کے۔ کتنی بدتمیزی کرتا ہے وہ مجھ سے، کتنا تنگ کیا ہوا ہے اس نے مجھے، آپ کو اگر اس کے کرتوت بتانے بیٹھ گئی نا تو صبح سے شام ہو جائے گی، اور آج اس نے کھلی دھمکی دی ہے مجھے کہ وہ میرے منہ پر تیزاب پھینک کر میری شکل اتنی بھیانہ کر دے گا کہ اس کا باپ مجھ پر تھوکے گا تک نہیں۔
یہ بولا ہے آپ کے بیٹے نے مجھے؟ نوین اپنے کمرے میں غصے میں ٹہلتی ہوئی موبائل پر شاہنواز کو اذہان کے مزید کرتوت بتانے لگی۔ نوین ویسے تو مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ تمہاری بہن اذہان سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، ہو سکتا ہے میری آبزرویشن غلط ہو، مگر اپنے بیٹے پر مجھے یقین ہے وہ کوئی بھی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائے گا جس سے حنان ہرٹ ہو۔ مگر اس نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، تم سے بدتمیزی کی ہے، اس کا جواب اسے دینا ہوگا۔ میں ڈرائیور سے بات کرتا ہوں، اب تم ریلیکس ہو جاؤ، اور پلیز وسیحہ کو کچھ بھی نہیں بتانا، وہ ٹینشن لیں گی تو ان کی طبیعت خراب ہوگی۔ شاہنواز نے اسے بہلا کر فون رکھا۔ تم مجھ پر ایسے ڈال کے میرا چہرہ بھیانک کرنے والے ہو نا کہ تمہارا باپ مجھ پر تھوکے تک نہیں؟ اب دیکھنا ذات میں بنا ایسڈ کے تمہارے چہرے پر سب سے کیسے تھکواتی ہوں۔ نوین زہر خواندہ لہجے میں خود سے بولی۔ ذات حنان کو فلیٹ میں لے کر آیا، اس کا ہینڈ کیری سائڈ میں رکھتا ہوا خود صوفے پر نیم دراز ہوا، جبکہ حنان سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حنان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ذات بھی ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ حنان پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ حنان کے دیکھنے کے انداز پر ذات نے اندازہ لگایا کہ وہ اس سے خفا ہے۔ وہ اسے خفا سے بہت کیوٹ لگی۔ اب حنان کے مسلسل دیکھنے پر ذات کو ہنسی آنے لگی۔ کب تک دروازے پر کھڑی مجھے یوں گھونٹتی رہو گی؟ یہ کام تم میرے قریب بیٹھ کر بھی کر سکتی ہو۔ یہاں وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا حنان کو اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ تم آپی کے ساتھ ذرا بھی عزت سے پیش نہیں آ سکتے ذات؟ ان سے تمہارا دوہرا رشتہ ہے، وہ تمہاری وائف کی سسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری مدر بھی ہیں، بے شک اسٹیپ مدر ہی صحیح، پر تمہیں ان کو رسپیکٹ دینا چاہیے۔ حنان اپنی بات ختم کر کے صوفے پر اس کے برابر میں آ کر بیٹھی تو ذات نے گردن موڑ کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔